سوال یہ ہے کہ عذاب قبر کے بارے میں کہ صاحب اس کے بارے میں کہیں کچھ کلام اللہ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اور عقلی طور پر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عذاب قبر کا کوئی تذکرہ بائبل میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ کم از کم بائبل کے مصنفین کو، یا اس مصنف کو جو ان تمام مصنفین کے پیچھے کام کر رہا ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ ہر آدمی قبر میں نہیں جاتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو قبر میں جانے سے رہ جاتے ہیں، کچھ جلا دیے جاتے ہیں، کچھ کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کچھ کو جانور کھا جاتے ہیں، کچھ فضا میں بکھر جاتے ہیں، کچھ بم کے دھماکے میں اڑ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے۔ ہر آدمی نہ قبر میں جاتا ہے، نہ آپ ہر آدمی کو قبر سے نکال سکتے ہیں۔ اب عقل کا جو ہے مسئلہ کہ صاحب کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ کسی کو بھی سزا دینے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جس چیز کو یا جس ذات کو آپ سزا دے رہے ہیں زندہ ہو، اس میں احساس کی قوت ہو۔ یہ دو چیزیں لازمی ہیں۔ مثلا اگر آپ یہ کہوں کہ صاحب میں دیوار کے مارنا شروع کر دوں اور آپ کہیں آپ کیا کر رہے ہیں، میں کہہ رہا دیوار کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے ٹکر ماری تھی، آپ کہیں پاگل ہے، دیوار کو کوئی سزا دیتا ہے؟ اس کو کوئی احساس ہے؟ اس میں کوئی جان ہے؟ یا ایک آدمی ہے مردہ ہے، آپ اس کو دے دھنائی مار رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو سزا دے رہا ہوں، تو کہیں گے یار اس کو تو کوئی سزا نہیں ہو رہی، آپ اپنی طاقت ضائع کر رہے ہیں۔ یا ایک آدمی ہے زندہ لیکن ہے بے ہوش، اس کو کچھ احساس نہیں، آپ اس کو نوچ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہو کہ اس کو سزا دے رہا ہوں۔ تو سزا کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ زندہ ہو اور اس میں حص، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر اب ایک ہی طریقہ کار رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو قبر میں زندہ کر دیں اور وہ ذی حص ہو، تو لہذا آپ اس کو ماریں اور اس کو احساس ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بغیر حساب کتاب کے آپ اس کو مار رہے ہیں یا حساب کتاب کے ساتھ؟ اگر آپ اس کا حساب کتاب کر کے مار رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں، پھر قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو اس دن مردے زندہ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے سے زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ تھا تو جس نے زندہ درگور کیا ہے اس کو سزا دی جائے۔ تیسرا اس پہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس کو حص ابھی تک موجود ہے اور آپ نے اس کو یہیں پہ سزا دے دی تو آپ اس کے جہنم میں بھیجنے کی آپ نہیں ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک جرم کی دو سزائیں نہیں دے سکتے۔ اور اگر بغیر حساب کتاب کے آپ اس کو مفت مارے جانے چاہ رہے ہیں تو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کے اور ہمارے تھانے میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، کہ وہ یہاں پہ بھی پٹائی ہو رہی ہے، پھر عدالت میں پیش ہو رہا ہے، پھر وہاں پہ پٹائی ہو رہی ہے، پھر سزا مل رہی ہے۔ تو یہ بے انصافی کی بدترین مثال ہے عذاب قبر مان لینا، اور خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ اس کو تو آپ زندہ بھی کر دیتے ہیں، اس کو یہاں پہ سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ جیسے عدالت میں پہنچنے سے پہلے پولیس والے پٹائی لگاتے ہیں، تو یہ اس قسم کی بات ہے۔ لیکن پولیس والے پٹائی اس لیے لگاتے ہیں کہ آدمی اعتراف نہیں کر کے دے رہا ہوتا کہ میں نے چوری کی ہے، وہ اس لیے مارتے ہیں یا زبردستی اس سے اگلوا لیتے ہیں۔ کیا اس آدمی سے زبردستی اگلوانا مقصود ہے کہ اس بیچارے نے کچھ کیا بھی نہیں، تاکہ فرشتے اس کی ٹھکائی لگا رہے ہیں تاکہ اس کو کہلوا دیں اس سے کہ ہاں صاحب میں مجرم ہوں؟ ایسے حالات میں اقرار ویسے بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر آپ عدالت میں بھی کہہ دیں کہ صاحب مجھے پولیس والوں نے مارا تھا اور یہ دیکھیے زخموں کے نشان موجود ہیں، اس لیے میں نے اعتراف کر لیا تھا کہ میں نے چوری کی ہے، میں مجرم نہیں ہوں، تو عدالت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ صاحب جو اعتراف آپ سے زبردستی لیا گیا ہے اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو شک کا فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت میں مار مار کے اسے اعتراف کرایا گیا ہے تو اس کا تو اعتبار ویسے بھی نہیں ہوگا، اور اللہ میاں کو کیا معلوم نہیں ہے کہ اس کی زبردستی ٹھکائی لگائے کہ وہ اعتراف کرے؟ ایک امکان ہے، اور وہ یہ کہ صاحب آپ اس کو اس لیے مار رہے ہیں، ابھی سے آپ نے سزا دینا شروع کر دی کہ دونوں سزائیں آپ نے اس شخص کے لیے تجویز کر دی تھی، قبر کی بھی اور وہاں کی بھی، اور آپ اللہ میاں بھی آپ جو چاہے فیصلہ کر لیں، آپ نے دو سزائیں رکھ دی کہ یہاں بھی ماریں گے وہاں بھی ماریں گے، دونوں جگہ ماریں گے، آپ دونوں جگہ اس کو مار لیجئے۔ لیکن قیامت کا دن نہیں آ سکتا کیونکہ زندہ کو آپ زندہ نہیں کر سکتے، اس کا مردہ ہونا لازمی ہے۔ پھر یہ کہ قبر میں تو آپ چلیے فرشتے کو سیڑ دیں گے، آپ اس کی مار پٹائی بھی لگا دیں گے، لیکن جو فضا میں بکھر گیا ضیاء الحق کی طرح سے، وہاں پہ کیا کریں گے؟
یا جو جل گیا اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ کیا اس چتا میں فرشتوں کو ساتھ میں اتاریں گے تاکہ اسے حساب کتاب وہاں لے؟ کوئی تک بنتی نہیں ہے. زبردستی کا ایک عقیدہ گھڑ لیا جاتا ہے، اور یہ اصل میں وہی ڈرانے دمکانے کا طریقہ کار ہے، کیونکہ اس کا ویریفیکیشن کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ قبر میں کسی شخص کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. اور اگر آپ کہیں گے صاحب قبر کھول کے دیکھ لیں تو کہتے صاحب آپ کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. تو بھئی ہم تو صرف مجبور ہیں اسی بات کا اعتبار کرنے کے لیے جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. لیکن اس پہ اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ صاحب ایمان تو ہے ہی اس چیز کا نام جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے، جو دکھائی دے اس کو بھی کہیں ایمان کہتے ہیں. تو کیا اس اعتراض کا کوئی جواب ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آنکھوں سے دکھائی دینا شرط اول ہے، بشرطے کہ وہ چیز آنکھوں سے دکھائی دینے کے قابل ہو. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ صاحب آپ ہوا کو دیکھیں تو میں ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن مسیح کو معلوم تھا کہ لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو آپ نے کہا ہوا تو تمہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو اس کے اثرات سے معلوم ہوتا ہے کہ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی. تو آنکھوں سے نہ دکھائی دے، جسم سے محسوس ہوا، کچھ تو کسی کو پتا چلے کہ کچھ ہو رہا ہے. پھر قبر آپ لمبی چوڑی کر رہے ہیں، کوئی زمین ہلے ویلے کچھ ہو، کچھ بھی نہیں، اس کے گرز بازی ہو رہی ہے، سب کچھ لگے ہوئے ہیں، وہ چیخیں بھی چلا رہا ہے کہ صاحب آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی. اس کے لیے لوگوں نے پھر کچھ اس کے حل بھی ڈھونڈا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ صاحب آپ اس کی قبر کے اوپر کوئی ہری ٹہنی کاٹ کے رکھ دیں، تو جب تک ٹہنی ہری ہے اس وقت تک اس کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. بڑی عقل مندی ہے بھائی. اگر آپ ہری ٹہنی لگانے کے بجائے اس پہ پیڑ لگا دیں تو کیا یہ زیادہ عقل مندی نہیں ہوگی کہ جب تک پیڑ رہے گا اس کو کوئی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر قبرستانوں میں آپ کو پیڑ دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ جو ہے کم